کیا آپ جانتے ہیں دادا کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ جواب چھپا ہے آج کے اس وکیب میں، اسے ہم مل کر ڈھونڈیں گے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو ہماری عربک ووکیبولری ماسٹری کا ڈے 2 ہے، جس میں ہم فیملی اینڈ ریلیشن شپس کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ فیملی کے جو ممبرز ہیں آپ عربک میں انہیں کس طرح سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابن تو اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں والد اور انگلش میں فادر یعنی کہ والد۔ تو مطلب کیا ہوا، والد کو ہم عربک میں کہتے ہیں اب۔ اسی طرح امن، ٹھیک ہے، امن اس سے بولتے ہیں والدہ یعنی کہ مدر امن ماں کے لیے، والدہ کے لیے عربک میں لفظ ہے امن۔ پھر ہے اخن، ٹھیک ہے، اخن بھائی مطلب برادر، ٹھیک ہے، برادر یعنی کہ بھائی، عربک میں کہیں گے اخن۔ پھر آگے ہے اخت، ٹھیک ہے، اخت یہ بولتے ہیں بہن یعنی کہ سسٹر کو، سسٹر یعنی کہ بہن، عربک میں ہم کہیں گے اختن۔ ابن والد، امن والدہ، اخن بھائی، اختن بہن۔ پھر آگے ہیں ابنن، ٹھیک ہے، ابنن یہ ہے بیٹا یعنی کہ سن سن بیٹا، عربک میں کہتے ہیں ابن، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے بنت بیٹی یعنی کہ ڈاٹر، انگلش میں بیٹی کو ڈاٹر کہتے ہیں، جبکہ عربک میں ہم کہتے ہیں بنت۔ پھر آگے ہے زوج کا مطلب ہوتا ہے شوہر، اور انگلش میں کہتے ہیں ہسبینڈ یعنی کہ شوہر کو ہم عربک میں بولیں گے زوج۔ پھر آگے ہے زوجہ، ٹھیک ہے، زوجہ یہ بولتے ہیں بیوی کو یعنی کہ وائف، انگلش میں، اردو میں بیوی، اور عربک میں زوجہ۔ تو ابن بیٹا، بنتن بیٹی، زوجن شوہر، زوجتن بیوی۔ پھر آگے ہے والدین کا مطلب ہے والدین دونوں، ماں اور باپ، انگلش میں کہتے ہیں پیرنٹس، ٹھیک ہے، پیرنٹس والدین۔ پھر آگے ہے اولاد بچے، اولاد مطلب بچے، اور انگلش میں کہتے ہیں چلڈرن بچے، اولاد۔ دین وی ہیو عم کا مطلب ہوتا ہے چچا، جو والد کے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، والد کے بھائی یعنی کہ چچا کو ہم عربک میں کہتے ہیں عم۔ پھر اسی طرح خال کا مطلب ہوتا ہے ماموں یعنی کہ والدہ کے بھائی کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماموں، جبکہ عربک میں ہم کہیں گے خال، اور دونوں کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں انکل، ٹھیک ہے۔ اب وہ بولنے میں ہی اسپیسیفائیڈ ہوتا ہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ عم اس کا مطلب ہوتا ہے چچی یعنی کہ آنٹ، ٹھیک ہے، چاچو کی بیگم وائف کو ہم عربک میں کہتے ہیں عم۔ اسی طرح خالہ اسے کہتے ہیں ممانی یعنی کہ ماموں کی وائف، تو انگلش میں بھی اسے آنٹ ہی کہتے ہیں، اور عربک میں کہتے ہیں خالہ۔ دین وی ہیو جدن، ٹھیک ہے، جدن یہ دادا اور نانا دونوں کو بولتے ہیں جدن عربک میں، اور انگلش میں کہتے ہیں گرینڈ فادر، دادا یا نانا دونوں کو ہم کہتے ہیں جدن۔ پھر ہے جدتن، ٹھیک ہے، جدتن میں آخر میں جو تنوین ہے ہر لفظ کس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو، صرف سمجھانے کے لیے ہے، ویسے تنوین پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو آپ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
اور اس کو بول سکتے ہیں جد، جد، ٹھیک ہے. جدہ یہ ہوتا ہے دادی یا نانی، گرینڈ مدر، ٹھیک ہے. دادی اور نانی انگلش میں گرینڈ مدر اور عربک میں جدہ، ٹھیک ہے. عمہ چچی، خالہ ممانی، جد دادا یا نانا، جدہ دادی یا نانی. اسی طرح ابن عم، ابن عم یہ ہے چچا زاد بھائی، کزن، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاچو کا بیٹا، چچا زاد بھائی ابن عم. اسی طرح بنت عم، بنت عم یہ ہے چچا زاد بہن، ٹھیک ہے، کزن، چچا زاد بہن بنت عم. پھر ہے ابن خال، ابن خال یہ ہے ماموں زاد بھائی، اسے بھی کہتے ہیں کزن، ٹھیک ہے، ماموں زاد بھائی، ابن خال، ابن خال. پھر ہے بنت خال، بنت خال ماموں زاد بہن، ٹھیک ہے، ماموں زاد بہن یعنی کہ ماموں کی بیٹی. ابن خال ماموں کا بیٹا، بنت خال ماموں کی بیٹی. ابن عم چچا زاد بھائی، بنت عم چچا زاد بہن، ابن خال ماموں زاد بھائی، بنت خال ماموں زاد بہن. پھر آگے ہے ابن الاخ، ابن الاخ بھتیجا، ابن الاخ مطلب بھتیجا، اور ابن الاخت، ابن الاخت یہ ہے بھانجا. آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے، جس ترتیب سے یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے بھتیجا، اور ابن الاخت یہاں پر لکھا ہے اس کا مطلب ہے بھانجا. ابن الاخ مطلب بھائی کا بیٹا، اردو میں کہتے ہیں اسے بھتیجا، اور ابن الاخت مطلب بہن کا بیٹا، تو اسے ہم کہتے ہیں اردو میں بھانجا. تو دونوں کو انگلش میں کہتے ہیں نیفیو، نیفیو. ابن الاخ مطلب بھائی کا بیٹا، بھتیجا، ٹھیک ہے، اور ابن الاخت مطلب بہن کا بیٹا یعنی کہ بھانجا. پھر اسی ترتیب سے بنت الاخ، بنت الاخ، ٹھیک ہے، بنت الاخ مطلب بھتیجی، بھائی کی بیٹی. بنت مطلب بیٹی اور اخ مطلب بھائی، تو بنت الاخ بھائی کی بیٹی یعنی کہ بھتیجی، اور بنت الاخت، بنت الاخت مطلب بہن کی بیٹی، اردو میں کہتے ہیں بھانجی. بہن کی بیٹی بھانجی، بھائی کی بیٹی بھتیجی. تو بنت الاخت اور بنت الاخ دونوں کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نیس، نیس. پھر آگے ہے اہل الزوج، اہل الزوج، اہل الزوج یہ بولتے ہیں سسرال کو یعنی کہ ان لاز کو، اہل الزوج، ٹھیک ہے. آگے ہے ہم، لفظ ہے آگے ہم، اسے کہتے ہیں سسر یعنی کہ فادر ان لا، فادر ان لا اردو میں کہتے ہیں سسر، اور عربک میں کہیں گے ہم، ہم. حما، حما، حما اس کا مطلب ہوتا ہے ساس یعنی کہ مدر ان لا، ساس کو کہتے ہیں حما. پھر ہے لفظ خطبہ، خطبہ یہ بولتے ہیں منگنی کو یعنی کہ انگیجمنٹ، منگنی یا انگیجمنٹ، عربک میں کہتے ہیں خطبہ. پھر آگے ہے لفظ عائلہ، عائلہ اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان یعنی کہ فیملی، عائلہ خاندان یعنی کہ فیملی. پھر ہے لفظ زواج، زواج یہ ہوتا ہے لفظ شادی یعنی کہ میرج، ٹھیک ہے، شادی یعنی کہ میرج کو بولتے ہیں زواج. دوستو اسی پر یہ لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.